اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صافات 37 نمبر سورہ 23واں پارہ ہے۔ سورہ صافات 37 نمبر سورہ 23واں پارہ اور آیت نمبر 22 دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ 22 نمبر آیت سے شروع کریں گے، دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 24 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ درود شریف سب پڑھ لیں۔ آواز صاحب کو ٹھیک آ رہی جی؟ شیخ صاحب نے آج کو گلا کیا کہ آواز میری کچھ نیچی ہوتی ہے، دھیمی ہوتی ہے۔ آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ صافات مکی صورت ہے، اور جس میں پہلے بھی میں یاد دہانی کرا چکا ہوں بارہا اس بات کی کہ مکی صورتوں کے اندر، مکی دور کے اندر عقیدے کی بنیادی چیزیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر زیادہ زور دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت اور قرآن کی حقانیت، یہ بڑے مضامین ہیں جو کہ مکی دور کے اندر جن کے اوپر بات ہوئی ہے۔ اور پھر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مکی دور 3 یا 5 بڑے ادوار پہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلے بالکل جب اسلام کا پیغام آیا، اور پھر اب آہستہ آہستہ جب مخالفت بڑھی، اور پھر مخالفت بہت حد سے آگے بڑھ گئی، اور پھر مرنے مارنے میں بات آ گئی۔ یہ مختلف ادوار ہیں، تو یہ تقریباً درمیانی مکی دور کی صورتیں ہیں۔ یہ سورہ صافات جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے تھوڑی تھوڑی مخالفت کفار کی بڑھتی جا رہی ہے، تو قرآن کا مزاج بھی تھوڑا تھوڑا سخت ہوتا جا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا۔ تو آج جو ہم نے پڑھا، دو چیزیں میں آپ کو ذہن میں چاہوں گا کہ رہیں۔ ایک تو قرآن جو ہے وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ ہم جو عام کتابیں پڑھتے ہیں تاریخ کی، ایک تاریخ شروع ہوگی اور آخر تک تاریخ کا کوئی واقعہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے اندر واقعات آتے ہیں حالات کے حوالے سے۔ اگر آپ نے پورا واقعہ اکٹھا کرنا ہے، مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں 42 جگہ پہ آیا ہوا ہے، وہ آپ اس کو اکٹھا کریں گے اور پھر اس کے اندر اس کی بنائیں گے شکل، تو آپ کے سامنے واقعات آ جائیں گے۔ ورنہ کوئی تاریخی واقعات نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک اس طرح کر کے قرآن بیان کریں گے۔ قرآن کو تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ یہی معاملہ آخرت کا بھی ہے، وہ میں بھی آپ کو واضح کروں گا کہ کس طرح۔ تو اس چیزوں کو پڑھنے والے کو ان کی سمجھ ہونا بڑی ضروری ہے کنفیوژن سے بچنے کے لیے۔ نہیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح خدا نہ خواستہ قرآن کے اندر کوئی کنٹرڈکشنز ہیں۔ کنٹرڈکشن کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں؟ تضادات، کہ آپس میں کوئی تضادات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا کہ اس کتاب میں تو کوئی تضادات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو بنیادی سمجھ ہونے کی ضرورت ہے، وہ بھی آگے بات آئے گی تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جمع کرو گناہ گاروں کو اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ پوچھتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جو گناہ گار جو لوگ ہیں ان کو اکٹھا کرو، اور ان کے جوڑوں کو ازواجہم۔ ازواجہم کا ایک معنی تو یہ ہے کہ میاں بیوی کو اکٹھا کرو اگر وہ برائی پہ ہیں دونوں، لیکن ایک جوڑے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی کلاس یا ایک جیسے لوگ
مثال کے طور پر جو زندگی میں کفر کرتے رہے ان سب کو اکٹھا کر دو، جو شرک کرتے رہے ان سب کو اکٹھا کر دو، جو حد سے تجاوز کرتے گئے ان کو اکٹھا کر دو، جس نے قتل کیا ان کو اکٹھا کر دو، زانی کو اکٹھا کر دو، چوروں کو اکٹھا کر دو، تو اس طرح مختلف جماعتیں ان کی اکٹھی کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمع کرو گناہ گاروں کو، ان کے جوڑوں کو، اور جو کچھ پوچھتے تھے، اور جس کو یہ اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے ان کو ذرا اکٹھا کر دو، ان سب کی ایک جماعت جو پوچھتے تھے اللہ کے سوا، پھر چلاؤ ان کو راہ پر دوزخ کی۔ اب ان کو دوزخ کی تو چلا دو، ان گناہ گاروں کو اکٹھے کرو، ان کی علیحدہ گروپس یا بٹالینز بناؤ، اور پھر ان کو چلا دو دوزخ کی تو چل پڑے۔ واقف ہوں، روکو ان کو، کھڑا کرو ان کو، انہم مسئولون، کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھیں، یہ نقشہ آپ کو طرف فرماتا ہے کہ یہ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ان کو اکٹھا اپنے گروپس میں اکٹھے کرو، زانی کو زانی کے ساتھ، شرابی کو شرابی کے ساتھ، جھوٹے کو جھوٹے کے ساتھ، بے ایمان کو بے ایمان کے ساتھ، کفر کرنے والے کے ساتھ، شرک کرنے والے کو، ان کے خدا بھی جھوٹے جو ان کو بھی اکٹھا کرو اور چلاؤ ان کو دوزخ کی طرف۔ اور جیسے ہی چلنے کا حکم کے ساتھ کہا کہ روکو ان کو، ان سے کوئی بات پوچھنی۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، آپ جو میں مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن بالکل سوال نہیں کیا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں، نہ انسانوں سے نہ جنوں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرموں کو پہچان لیا جائے گا ان کے چہروں سے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور ان کو پکڑ لیا جائے گا پیشانی سے اور پیروں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جس طرح کہ پھینک دیا گیا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور کہا جائے گا رکو تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ سورہ امان میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی بات ان سے نہیں کرنی، کچھ پوچھنا نہیں ہے، چہرے سے پہچانے جا رہے ہیں۔ ان کو سر کے بالوں سے پکڑو اور ٹخنوں سے پکڑو، اٹھا اٹھا دوزخ میں پھینکو۔ یہ جتنا بھی آخرت کا نقشہ ہے اس کو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی باتیں، جتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ سب معاملات پیش آئیں گے، وہ مختلف سٹیجز ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک سٹیج ہوگی کہ جیسے ہی اٹھیں گے قبروں سے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور اٹھ کے دوڑ پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے بھائی ان کو اپنے اپنے اس شکلوں میں کر دو، اپنے اپنے گروہ بنا دو مثال کے طور پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلاؤ دوزخ کی تو چلاؤ ان کو۔ کچھ کو کہا جائے گا کہ ہاں بھائی تم اپنے شریک سامنے کرو، جو تم خدا بنائے ہوئے تھے وہ سامنے کرو۔ کسی کسی کو اٹھا کے ویسے پھینک دیا جائے، کسی کے شریک اوپر کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوں گے، نیچے عذاب ہو رہا ہوگا، جن کو اسے شریک بنایا تھا اوپر کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ سارے واقعات پیش آئیں گے، یہ ساری مختلف سٹیجز ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھا ہوگا سورہ کاف کے بھی آخری رکوع کے اللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے میزان ہی کھڑا نہیں کریں گے۔ ایک گروہ ہے جو دنیا کمانے میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ وہ آخرت کو بھول گیا تھا، اس کے لیے ہم میزان ہی کھڑا نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم حساب ہی نہیں کریں گے۔ جو مسلسل لگا ہو تو دنیا کمانے میں اور آخرت اس کو یاد ہی نہیں۔ تو اس طرح یہ تمام واقعات پیش آئیں گے۔ قیامت کا دن ایک بڑا لمبا دن ہے، مختلف گروہوں سے مختلف ڈیلنگز، وہ ساری اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں میں بیان کرتا ہے کہ یہ اس طرح کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو روکو، ان سے کچھ پوچھنا ہے، اور پوچھتا کیا ہے؟ ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا ہے تم لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ نہ جن کو پوچھتے تھے، جن کو شریک بنایا تھا، نہ وہ مدد کر رہے ہیں، نہ جو تم آپس میں اکٹھے ہو کے مل کے جو گروہ بندی میں تم سارے مشرک جو تھے ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے۔ آج دنیا کے اندر برائی کے کام میں تو سب ایک دوسرے کے مددگار تھے، سب ایک دوسرے کے ساجیدار تھے، آج کو مدد نہیں کر رہے۔ کوئی نہیں، وہ آج ایک دوسرے کو پکڑواتے ہیں۔ آج کیا کر رہے ہیں کہ آج ایک دوسرے کو پکڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ آج تو ایک دوسرے کو شکایتیں کر کے پکڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور منہ کیا بازوں نے بازوں کی طرف اور لگے پوچھنے. اب یہ ذرا غور کریں اس کو کہ یہ کیفیت ذرا غور طلب ہے. اب وہاں سے کچھ لوگ جو ہم نے ایک جگہ منہ کیا اور کہنے لگے تم ہی تو تھے کہ آتے تھے ہم پر دانے سے، تم ہی تو تھے جو ہم پہ آتے تھے بڑی زور سے، بڑی طاقت سے، کہ تم لوگ وہ تھے. تمہارا پروپیگنڈا بڑا تیز تھا، تمہارے اندر طاقت بہت تھی، تم ڈراتے تھے، ہمیں خوفزدہ کرتے تھے. تم ہی تو تھے کہ ہماری طرف آتے تھے ہمارے پر دائیں سے، کہ تم ہمیں اللہ کی نافرمانی کے لیے کہتے تھے اور بڑی طاقت سے ہم پہ آتے تھے. آج شاید ہمارے پاکستان کے اندر شاید فزیکلی بھی شاید ایسا نہ ہو رہا ہو، لیکن یہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے وہ بھی اسی ذیل میں ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے بڑی تفصیل اس پر بات کی ہے کہ ہم کہیں گے جی یہ ہمیں تو میڈیا نے خراب کر دیا. جی میڈیا نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ بڑی زور سے آیا، بڑا بہت مضبوط پروپیگنڈا تھا اس کا، ہم اس رستے سے ہٹ گئے. وہ بولے کوئی نہیں، پر تم ہی نہ تھے یقین لانے والے، اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم ہی تھے لوگ جو حد سے بڑھنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے لوگ. اور یہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ شیطان بھی یہی کہے گا کہ میرا، سورہ ابراہیم کے اندر شیطان کہتا ہے کہ میرا تم پہ کوئی زور تو کوئی نہیں، تم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا. تو یہ جن کے اوپر الزام لگائیں گے، جن لیڈروں پہ، جن پروپیگنڈا کرنے والوں پہ، جن کے پیچھے یہ چلتے تھے، وہ کہیں گے ہمارا تمہارے پہ کوئی زور نہیں تھا، تم اپنی مرضی کر رہے تھے، ہم جو بھی کہہ رہے تھے کیا تم نے اپنی مرضی سے. سو ثابت ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی کہ ہم کو مزہ چکھنا ہے. ہمارے اپنے پہ بات ثابت ہو گئی، ہم خود اس پکڑ میں آ گئے کہ ہمیں اس چیز کا مزہ چکھنا ہے. پھر ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم تھے آپ گمراہ. سو وہ اس دن تکلیف میں شریک ہیں، دونوں کو ایک جیسی سزا میں ایک جیسے ہو گئے ہیں. ہم ایسا کچھ کرتے ہیں گناہ گاروں کے حق میں، یہ معاملہ ہوتا ہے گناہ گاروں کے ساتھ. میں نے آپ سے یہ پہلے عرض کیا کہ اللہ کی رحمت دیکھیں، ہمیں اللہ کا شکر کتنا ادا کرنا چاہیے. یہ تمام چیز اللہ ہمیں آج بتا رہا ہے کہ یہ ہوگا، اس کی احتیاط کر لو. یہ جن لوگوں کی باتوں میں چل رہے ہو، جن پروپیگنڈوں میں آ رہے ہو، جو شیطان کے کہنے پہ چل رہے ہو، جن لیڈروں کے پیچھے نافرمانیاں کر رہے ہو، کل یہ ہاتھ نہیں پکڑائیں گے. وہ تھے کہ ان سے جب کوئی کہتا کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے تو غرور کرتے. جب بھی ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہ بناؤ. میں الہ کے اوپر بار بار بات کر چکا ہوں. خالق، مالک، مختار کل، حاجت روا، مشکل کشا، کوئی سوچ، کوئی آئیڈیا، نفس، پیسہ، دولت، کامیابی، کسی بھی چیز کو آپ اللہ کے علاوہ سجدہ کریں تو وہ الہ ہے. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کوئی الہ نہیں، کسی کی بندگی نہیں اللہ کے علاوہ، تو وہ غرور کرتے تھے. جنہوں نے پیسے کو الہ بنایا ہوا تھا، وہ اپنے پیسے پہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کو کیا بگاڑ سکتا ہے، ہمارے پاس تھوڑا پیسہ. کوئی اپنے علم کے اوپر بہت فخر کر رہا تھا کہ جی میں بڑا سمجھدار، بڑا سیاح، بڑا بدھی والا ہوں، میرا کوئی کیا نقصان کرے گا، میں میرے کسی کی پکڑ میں کیا ہوں گا. اس نے اپنے علم کو بنایا تھا. کوئی اپنے نفس پہ بڑا غرور کر رہا تھا، میں جوان آدمی ہوں، میری طاقت میرے اندر بڑی ہے. تو یہ کوئی بھی الہ جو تم اللہ کے علاوہ جن کو پوج رہے ہو یہ نہ کرو. تو اس وقت تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے، یہ کفار اس وقت کیا کہتے تھے، کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے الہوں کو. کہنے سے ایک شاعر دیوانے، نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو شاعر ہے، یہ جو مجنون ہے، اس کے کہنے سے اپنے سارے الہ ہم چھوڑ دیں. کوئی نہیں وہ لایا سچا دین، وہ سچ ماننا ہے مومنوں کو. بے شک تم کو، اور سچ صدق المرسلین، صدق المرسلین، اور وہ سچا کہہ رہا ہے پچھلے پیغمبروں کو بھی، ان کی بھی سچائی کی گواہی دے رہا. ایک تو خود حق سچ لے کے آیا، اور پچھلے بھی پیغمبروں کو جو ہے وہ ان کی گواہی دے رہا ہے.
بے شک تم کو چکھنی ہے دکھ والی مار، اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، جو تم کرتے رہے ہو اس کا تمہیں بدلہ مل جائے گا۔ مگر اللہ عباد اللہ مخلصین، سوائے جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جنہوں نے خالص کر دی ہے اپنی عبادت اور اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کو اخلاص دیا ہے، جو سنسیئرٹی دی ہے، اس سے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے علاوہ۔ اور ان کے لیے اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ایک مقرر رزق ہے جو طے کیا ہوا ہے، جو رزق۔ اور آپ پتہ ہے قرآن میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رزق جنتوں میں ہے وہ کم نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ کم نہیں ہوگا، مسلسل یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ میوے اور ان کی عزت ہے، مکرمون، کسی جنتی کی عزت نفس پہ بات نہیں ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ رزق اور میوے تو مل رہے ہیں لیکن عزت نفس خراب کر کے دیے جائیں، نہیں، وہ نہایت اکرام میں، نہایت عزت میں ہوں گے، وہاں پہ ہر چیز نہایت اکرام سے ان کو پیش کی جائے گی۔ فی جنات النعیم، باغوں میں نعمت کے، علی سرر متقابلین، تختوں پر، صوفوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، مجلسیں لگی ہوں گی۔ لوگ لے پھرتے ہیں ان کے پاس پیالے شراب نتھی کے، ایک صاف ستھری شراب کے پیالے ان کے پاس لے کے پھر رہے ہیں، انہیں کوئی چیز کہنی نہیں پڑے گی، نہایت ہی عزت و احترام سے ان کی یہ مجلس کے ساتھ وہ پیالے لے کے پھر رہے ہوں گے۔ سفید رنگ مزہ دیتی ہے پینے والوں کو، نہ اس میں سر پھرتا ہے اور نہ اس سے بہکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی شراب نہیں ہے دنیاوی کہ اسے سر پھر جائے گا یا کوئی بندہ بہکنا شروع کر دے گا، یہ بڑی نتھی ایک شراب ہوگی۔ اور ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ رکھتی ہیں، بڑی آنکھوں والی، گویا وہ انڈے ہیں چھپے دھرے، اور ان کے پاس بہت ہی خوبصورت نیچی نگاہوں والی، حیا کرنے والی عورتیں ہوں گی۔ سورہ نور میں اگر آپ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کے 60 سے زیادہ درجے ہیں، یہ شاخیں ہیں، اور حیا ان میں سے ایک شاخ۔ اور سورہ نور میں اگر ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 30 اور 31، اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو حیا اختیار کرنے کا حکم دیا، دونوں کو کہا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اپنی شرموں کی حفاظت کرو اور اپنی زینت دکھاتے نہ پھرو۔ حیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین میں مطلوب اور بہت پسند ہے، یہ وصف جو ہے۔ فرمایا کہ یہ بڑی حیا والی عورتیں ہوں گی، نیچی نگاہوں والی، بڑی آنکھوں والی، گویا وہ انڈے ہیں چھپے دھرے۔ اس کے اندر کچھ نے یہ کہا کہ شتر مرغ کے انڈوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں پروں میں اور بڑے خوبصورت اس کے ہوتے ہیں۔ کچھ نے یہ کہا کہ یہ وہ انڈے ہیں چھپے ہوئے انڈے کہ جب آپ بڑے پہاڑوں پہ چڑھیں یا کسی ایسی جگہ پہ بڑی تکلیف کر کے چلیں تو وہاں پہ جہاں پہ یہ بعض انہوں نے جو انڈے دیے ہوتے ہیں کہ بڑی مشقت کے بعد، بڑی کوشش کے بعد جا کے یہ چھپے ہوئے انڈے آپ کو خزانے جو ہیں ملتے ہیں، یہ اس قسم کے ہوں گے کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں ہے کہ دنیا میں آپ محنت مشقت کریں گے تو پھر جا کے یہ انعامات جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ پھر منہ کی ایک دوسرے کی طرف لگے پوچھنے، اب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ قال قائل منهم، بولا ان میں سے ایک بولنے والا، انی کان لکریم، کہ میرا ایک ساتھی تھا بڑا قریبی۔ اب ذرا یہ غور کریں، میں نے آپ کو کہا کہ یہ منظر کشی جو ہے نا، یہ قرآن کی بڑی اہم ہے۔ اس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی ذہنی خوف کچھ نہیں ہے، یاداشت کام کر رہی ہے، دنیا کی یاداشت کام کر رہی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا بڑا قریبی۔ یہ ذرا چیزیں ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ
دنیا سے کوئی ٹوٹل ڈسکنیکٹ نہیں ہو جائے گا. جو کچھ آپ نے یہاں پہ کیا ہے، جو معاملات ہیں، ایک معاملے تو اللہ ذکر فرما رہا ہے. ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، میرا ایک دوست تھا، بڑا قریبی میرا ساتھی تھا. کہتا تھا کیا تو یقین کرتا ہے؟ مجھے کہتا تھا کہ کیا تھا. اس کے بارے میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ ہماری کسی اس کی روایت کا نہیں ہے کہ یہ دو یہودی تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کو 3,000 اشرفیاں ملی. ایک لمبا واقعہ، لیکن ہماری کسی روایت کے اندر یہ ایسا یہ واقعہ نہیں ہے. یہ ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا بڑا قریبی، اور مجھے کہا کرتا تھا کہ کیا تو مانتا تھا اس بات کو کہ کیا جب مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم کو بدلہ ملنا ہے؟ کہ کیا تو اس بات کو ملتا تھا؟ ابھی جنت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں سامنے صوفے لگے ہوئے ہیں، پھل اور شراب اور یہ خدمتیں ہو رہی ہیں. وہ میں ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، کیسی بات کرتا ہے؟ جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا میں دوبارہ زندہ ہونا چاہتا ہے؟ کہنے لگے کیا تو اس کو جھانک کر دیکھو گے؟ اب یہ آواز آئی اس نے بات کی آپس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، فرشتے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس کو جھانک کے دیکھو گے؟ دیکھنا چاہتے ہو تم اس کو؟ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، کوئی بات ہو رہی ہے اور کوئی اچانک آواز ہے کہ کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو بالکل ایک دم ایک منظر فلم کی طرح سامنے آ گیا. جنت کے اندر، دوزخ کہاں پہ؟ کروڑوں میل کا فاصلہ آپس میں، کروڑوں میل کا فاصلہ. کہا کہ تو اس دوست کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اربوں بندے دوزخ کے اندر ہیں. ایک دم کیمرے کا فوکس ٹھیک اس بندے پہ چلا گیا جہاں پہ وہ تھا. تو اس کو دیکھا بیچوں بیچ دوزخ کے. یہ بھی بڑا مزدار معاملہ ہے کہ اس کیمرے نے کہاں پہ پکڑا اس کو، یہ آگے جا کے میں اندازہ ہوگا کہ ٹھیک دوزخ میں جا کے اس نے جا کے فوکس کیا کیمرے نے وہاں پہ کہ یہ دیکھ اس کو. اور پھر نہ سمجھے کہ فاصلہ اور یہ منظر، بلکہ آپس کے اندر بھی گفتگو رہی کہ بولا تاللہ، ہے تو قسم اللہ کی، لیکن تاللہ بولا اس وقت جاتا ہے جب بڑی کوئی سیریس بات پہ آپ قسم اٹھائیں یا بڑی کوئی ایمرجنسی کی ضرورت. تاللہ ہے تو قسم ہے کہ اللہ کی قسم. اب وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے اور جب دردوں کے درمیان میں اس کی شکل اس کی دکھائی گئی ہے، اس نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، تو لگا تھا مجھ کو گڑھے میں ڈالنے، تو مجھے تقریباً اس گڑھے میں پہنچا چکا تھا جس گڑھے میں تو ہے. اور اگر میں ہوتا میرے رب کا فضل تو میں بھی ہوتا ان میں جو پکڑے آئے. اگر میرے اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی نہیں ہوتا جو پکڑے آئے تھے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، اب یہ دیکھ کے آپ دیکھیں کہ تمام جنت کا یہ معاملہ، لیکن دوزخ کا وہ معاملہ دیکھ کے اتنا دہشت اس کے دل پہ آ گئی، اتنی دہشت اس کے دل پہ آ گئی کہ یہ کہنے لگا کہ اب ہم کو نہیں مرنا. کیا اللہ کے فضل سے یہ اب دوبارہ موت نہیں آنی؟ مگر جو پہلی بار مر چکے اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچتی، ایک دفعہ جو ہم مر چکے ہیں اب دوبارہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اب یہ اپنے آپ کو یقین دلا رہا ہے یہ بات کر کے، اس کے یہ حالات دیکھ کے، کیا ہمیں دوبارہ نہیں مرنا؟ وہ جو موت کا ایک مرحلہ تھا ہم کر چکے ہیں، اور کیا ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اب ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. بے شک یہی ہے الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی مراد مل جاتی. الفوز العظیم، الفوز العظیم، الفوز العظیم کے اوپر شاہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت ایک کتابچہ لکھا ہے، الفوز القدیر. ویسے بھی جو قرآن فہمی میں جن کو قرآن کے اندر انٹرسٹ ہے ان کو ویسے بھی پڑھنا ضروری ہے. شاہ صاحب کی کتاب ہے الفوز القدیر، اور جو یہاں پہ ہمارے چھپی ہوئی ہے اس کے ساتھ پھر ابن تیمیہ کے چھوٹے سے کچھ صفحات بیچ میں لگائے ہوئے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑی قیمتی کتاب ہے الفوز القدیر. تو میں کہ یہ ہے بڑی کامیابی، یہی ہے بڑی مراد ملنا. لمثل ھذا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس جیسی چیزوں کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس جیسی چیزوں کے لیے عمل کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے محنت کرنے والوں کو. کہ تم جو دنیا میں بیٹھے ہو ان چیزوں کے لیے محنت کرو، دنیا کے اندر اچھے نیک کاموں میں لگ جاؤ،
اللہ کی فرمانبرداری میں لگ جاؤ، کفر سے، شرک سے جان چھڑاؤ، برائیوں سے جان چھڑاؤ، اس محنت میں لگ جاؤ، یہ ہے کام کرنے والا۔ ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ اب یہ دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ نزلم لفظ ہے نزلہ، نزلہ کہا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا، جس طرح جی ویلکم ڈرنک، جیسی آپ آئے تو ویلکم ڈرنک آپ کو دی گئی ہے، یا خوش آمدید کے ابتدائی میزبانی۔ یہ جو ہوٹل میں آپ جاتے ہیں جب، مطلب تو وہ آپ آرڈر کر لیں گے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو سٹارٹر چاہیے، کوئی سوپ یا کوئی چپس، یہ ہے نزلہ۔ یہ اصلی دعوت نہیں ہے، یہ اصلی دعوت نہیں ہے۔ تو یہ جو شکل کو بتائی جا رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ اس کی ابتدائی میزبانی تھی، ویلکم ڈرنک تھی اس کی۔ آگے معاملات کچھ اور ہیں کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ شرابیں پی رہا ہے جن شرابوں کے اندر کوئی نجاست نہیں ہے، اور یہ خوبصورت عورتیں، یہ نزلہ ہے، یہ آغاز ہے اس کی مہمان نوازی کا، یہ معاملہ بھی شروع ہوا ہے۔ ذالک خیر نزلہ، کیا یہ ویلکم ڈرنک بہتر ہے یا سٹارٹر بہتر ہے، ہم شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، تھور کا درخت اس کو کہتے ہیں۔ جنت والوں کی میزبانی کس طرح ہو رہی ہے؟ آغاز یہاں سے ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اور دوزخ والے کہاں سے ہو رہی ہے؟ شجر زقوم، اس کو اللہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہ درخت زقوم کا ہے کیا، تھور کا درخت یہ کیا ہے۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، اس کو ہم نے بنا دیا ہے ایک فتنہ، ایک آزمائش ظالم لوگوں کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو کہہ رہے تھے کہ دوزخ ہے، وہاں پہ آگ ہے اور بڑی تیز آگ ہے اور 70 گنا آگ ہے اور اس میں ایک درخت ہے، تو کافر آگ مذاق اڑاتے تھے کہ آگ میں درخت پیدا ہو سکتا ہے، آگ میں کیسے درخت ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے اس کو آزمائش بنا دیا دنیا میں بھی، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہمیں تو پیغمبر نے بتایا کہ وہاں پہ ایک درخت تھا، ہم نے کہا کہ آمنا وصدقنا، ہم نے تو یقین کیا نہیں بات سے۔ تو کہا ظالم لوگوں کے لیے ہم نے اس کو یہاں بھی آزمائش بنا دی ہے اور آخرت میں بھی آزمائش بنا دی ہے۔ یہاں اس طرح کے اس کا مذاق بناتے کہ اللہ کیسے کرے گا، آگ کے درخت کہاں سے ہوگا، اس کے ٹھٹھے اڑاتے، اور وہاں جا کے آگے کیا ہوگا؟ وہ ایک درخت ہے کہ نکلتا ہے دوزخ کی جڑ میں، اصل الجحیم، اصل میں سے دوزخ میں جمع وہ نکلتا ہے وہ درخت۔ اس کے شگوفے جیسے شر شیطانوں کے، شیطان شیاطین کہا جہاں سانپ کے پھن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کیکٹس ٹائپ کا درخت اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو واقعہ بخاری مسلم میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا، جو یہودی نے جادو کیا، تو وہ ایک کنویں کے اندر اس نے کچھ بال اور وہ کنگھی ٹوٹی ہوئی اور یہ ساری چیزیں دبا دی پتھر کے نیچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہی ہوئی تو یہ کچھ صحابہ کے ساتھ گئے، تو وہاں یہ دائیں بائیں یہ زقوم کا درخت لگا، تو اس کنویں کے دائیں بائیں، تو اس کے جو ہے نا اس کے پھل جو ہے وہ کیکٹس ٹائپ درخت ہے، اوپر پھل بالکل دیکھتے ہیں شیطان کا سر، سانپ کا سر نظر آتا ہے۔ میری بات سمجھ آیا کہ یہ ہے زقوم کا درخت جو ہے نا، تو اس طرح کی اس کی شکل ہے۔ سو کھائیں گے اس میں سے، پھر بھریں گے اس سے پیٹ۔ ابھی آپ دیکھا کہ جو شراب جنت میں پی جا رہی ہے اس سے کوئی طبیعت میں گراوٹ نہیں ہو رہی، کوئی بھاری پن کا احساس نہیں ہے۔ یہ اس سے پیٹ بھریں گے اس سے، پھر ان کو اس کے اوپر ملونی جلتے پانی کی، پھر ان کو لے جانا آگ کے ڈھیر میں، انہوں نے پائے اپنے باپ دادے بہکے ہوئے۔ اب ذرا اس بات پہ غور کریں کہ جو بندہ دوزخ میں دکھایا گیا تھا وہ اس مہمانی کیفیت میں تھا یا اس سے آگے جا چکا تھا؟ اس سے آگے جا چکا تھا، وہ اس ابتدائی عذاب سے آگے نکل کے اپنی جگہ پہنچ چکا تھا جہاں اس کا عذاب ہونا تھا۔ وہ ٹھیک درمیان میں اپنے عذاب کی اس جگہ پہ موجود تھا جہاں پہ ایک دم وہ کیمرہ فوکس کیا گیا۔ نزلم کی کیفیت میں، نزلم والے تو وہ ہیں جو زقوم کا درخت پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ان کی مہمانی تو خالی اس سے ہو رہی ہے۔ وہ جب آگ کے ڈھیر میں پہنچ گیا، اپنی جگہ پہ پہنچ گیا، تو اس وقت اس کی بات چیت اس سے ہوئی، واللہ عالم۔ انہوں نے پائے اپنے باپ دادے بہکے ہوئے۔ یہ ہے بات غور طلب۔ اور تو فرمایا کہ یہ جو جنم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے باپ دادے کو پایا بہکا ہوا۔
اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے پوچھیں کہ آج بھی ہم میں سے کتنے اپنے باپ دادے کے دین پہ چل رہے ہیں. ایمانداری سے پوچھیں اور ایمانداری سے پوچھیں کہ ہمارے بچے ہمارے دین پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے جو آپ سکھا رہے ہیں. کہ یہ چلتے تھے اپنے باپ دادے کے راستے پہ. اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کی. کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادے، اللہ کہتا ہے کہ باپ دادے غلط نہیں ہو سکتے. ہم جو بیٹھے ہوں ہم سب بات میں زیادہ میں سے کچھ بچوں کو چھوڑ کے ہم غلط نہیں ہو سکتے. ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہو سکتے. میں آج کی بات کرتا ہوں، آج کی بات کرتا ہوں. ہمیں تو اللہ کے سان سے یہ جو مجلس ہے اس کو تو شاید اس چیز کا علم نہ ہو. ہمارے کتنے بھائی باہر گئے ہیں جنہوں نے ویزے لینے کے لیے اپنے مذہب کے بارے میں جھوٹ بولا اور جھوٹ اختیار کیا. ان کی اولاد جب ان کے راستے پہ چلے گی تو کہاں جائے گی؟ ہماری اولاد اگر ہم اپنی اولاد کے ہاتھ میں کسوٹی نہیں دیں گے، خود نہیں سیکھیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ اگر وہ بیٹا یہ سمجھ رہا ہے کہ جی میں ڈاکٹر یوسف کا بیٹا ہوں، ڈاکٹر یوسف میرا باپ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ میرے مذہب پہ چلتا رہے اور مجھے خود مذہب کا پتہ ہی نہ ہو، تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ یہ ہے ہمیں جس چیز پہ غور کرنا ہے. ہمارا آج بھی دین اپنے باپ دادے کا دین ہے. ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ میرا باپ دادا ٹھیک کر رہا تھا یا غلط کر رہا تھا؟ کبھی دیکھا ہم نے وقت نکالا ہے؟ اگر ہم وقت نکالیں تو گھر میں ہماری ماں کہتی ہے کہ تو بڑا بہت عالم بن گیا، تیرا پیو غلط سی. اگر ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارا باپ غلط تھا یا ہمارا دادا غلط تھا، اور میں خود باپ دادے کے مذہب پہ اگر چل گیا ہوں اور خدا نخواستہ اللہ کا مذہب نہیں ہے، تو میری اولاد تو مجھے دیکھا دیکھی چل رہی ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ سوچ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اولاد کے ہاتھ میں کسوٹی دینے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور سورہ ابراہیم کے اندر میں نے بڑا تفصیل سے اس کو بات کی تھی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم لوگ آپس کی محبت کی وجہ سے شرک کرتے ہو، آپس کی محبت کی وجہ سے. کوئی بھی شرکی عمل ہے، کوئی بھی شرکی عمل ہے، کوئی ایک مثال اٹھا لیں، کوئی بھی ایسی پریکٹس ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ شرک ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف ہے، لفظ استعمال کیا جی جو بنا لفظ استعمال کیا تو ابراہیم نے مودہ بینکم، آپس کی محبت میں. برادری کیا کہے گی، محلہ کیا کہے گا، دوست کیا کہے گا؟ اپنے اندر جھانک کے ہم خود دیکھ لیں. ہم کتنی باتیں اس طرح کرتے ہیں کہ برادری کیا کہے گی؟ گنتے جائیں، گنتے جائیں. اور ابراہیم کہتے ہیں یہ مودہ بینکم، اس پہ تم شرک تک پہنچ جاتے ہو. برادری کو راضی کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہو. محلے کو راضی کرتے ہو، اللہ کو ناراض کر دیتے ہو. میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کتنے کام خالی برادری، دوست، یار اور محلے کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور کیا وہ میرے بچوں کا دین ہے کہ نہیں؟ میرے بچوں کا بھی دین وہی ہے جو میں کر رہا ہوں. لیکن ہمارے پاس سورہ یوسف کی ایک مثال بھی موجود ہے. تقلید. اگر والدین نیک ہیں، شریعت پہ چل رہے ہیں، اللہ رسول کے حکم مطابق چل رہے ہیں، تو یوسف نے بڑے فخر سے کہا کہ میں ان جیسا نہیں ہوں بھائی، میں تو ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہوں اور وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے. اگر والدین توحید پہ قائم ہیں، اللہ کے راستے پہ ہیں، تو اس پہ فخر کرنا، اس پہ چلنا لازم، وہ تقلید لازمی ہے. لیکن اگر والدین اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو اللہ کا حکم کا پتہ نہیں ہے، تو تحقیق لازم. سو وہ انہی کے قدموں پر دوڑتے تھے. انہوں نے پائے اپنے باپ دادے بہکے ہوئے، سو وہ انہی کے قدموں پر دوڑتے تھے، اور بہ چکے ہیں ان سے آگے بہت لوگ پہلے، اور ہم نے بھیجے ہیں ان میں ڈر سنانے والے. اور ہم بارہا 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 ان کی یاد دہانی کے لیے پیغمبر بھیجتے رہے. اب دیکھ کیسا ہوا آخر، ڈرائے وہ جن کو ڈرایا گیا، مگر اللہ عباد اللہ مخلصین، سوائے اللہ کے لیے جن لوگوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، باپ دادے سے اوپر اٹھ گئے، اللہ کے لیے اپنا دین خالص کیا، وہ بچ گئے اس سارے کام میں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یا اللہ تو خالق تو مالک تو رازق پوری کائنات کا بلا شرکت غیر تو مالک تو بادشاہوں کا بادشاہ ہم گناہگار دنیا دار سیاکار لوگ یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے اس قرآن کی محفل میں درس پہ بیٹھے ہیں یا اللہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا یا اللہ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری پچھلی زندگی میں جو ہم سے غلطیاں ہوئیں جو دین کے حوالے سے جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں یا اللہ ہم سے دل سے ہمیں اس پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو طلب والوں کو عطا فرماتا ہے یا اللہ ہم سارے تیرے سے بخشش طلب کرتے ہیں تیرے معافی کے طلبگار ہیں یا اللہ ہدایت کے طلبگار ہیں یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما یا اللہ تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تیرا دین دنیا میں مٹا ہے یا اللہ اس دین کو مٹنے سے بچا لے یا اللہ ہم سب کو دین کی مٹنے سے بچانے کے کام میں استعمال فرما لے یا اللہ بازار آباد ہو رہے ہیں مسجدیں ویران ہو رہی ہیں یا اللہ مسجدوں کو آباد ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کے گھروں میں مسلمانوں کی زندگیوں میں دین آنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے پاس کتنا بڑا ہدایت کا چشمہ یہ قرآن موجود ہے یا اللہ ہمیں اس قرآن سے ہدایت اور روشنی لینے والا بنا یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہم سے راضی ہو جا برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. بیماروں کے لیے دعا کرنے خاص میرے ماموں بہت سیریس بیمار ہیں، میری بہن بھی ذرا بیماروں کے لیے دعا کرو. یا اللہ جو ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کے لوائقین بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما یا اللہ جن کے لوائقین فوت ہو گئے یا اللہ ان سب کی بخشش فرما یا اللہ ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے